ہندوستان پر 1526 عیسوی سے 1857 عیسوی تک 325 سال مغلوں نے حکومت کی۔ 1707 عیسوی یعنی اورنگزیب عالمگیر کی وفات تک مغل سلطنت مستحکم تھی۔ اس دوران یکے بعد دیگرے 6 مغل بادشاہ گزرے ہیں، یعنی ظہیر الدین بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب عالمگیر۔ مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کی قبر کابل افغانستان میں ہے، جبکہ بقیہ 4 مغل حکمران یعنی ہمایوں، اکبر، شاہجہاں، اورنگزیب عالمگیر ان کی قبریں انڈیا میں ہے، جبکہ جہانگیر کی قبر لاہور کے قریب دریائے راوی کے کنارے شاہدرہ کے مقام پر یہاں موجود ہے۔ یہ اکبری سرائے ہے۔ مقبرہ جہانگیر اور مقبرہ آصف خان کے درمیان ایک احاطہ ہے، جہاں چاروں طرف کمرے تعمیر کیے گئے ہیں۔ ہر کمرے کے سامنے برآمدہ بھی ہے۔ ان کمروں کی تعداد 180 بتائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سرائے زائرین کے لیے یا مقبرہ جہانگیر کے عملے کے لیے بنائی گئی تھی۔ سکھ دور میں اس کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور انگریز دور میں اس کو ریلوے کے کوئلے گودام کے طور پر استعمال کیا گیا، اور اب یہ ایک خوبصورت باغ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ اکبری سرائے کے کمروں کا بیرونی منظر ہے۔ آپ کو ایک کمرے کا اندرونی منظر بھی دکھلاتے ہیں۔ سرخ اینٹوں سے بنے یہ کمرے انتہائی مضبوط ہے۔ آپ دیواروں کی چوڑائی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کمروں کی چھتیں بھی اپنی صورت پر موجود ہے۔ یہاں اوطاق بھی بنائے گئے ہیں۔ ان کمروں کی تعمیر بھی مقبرہ جہانگیر کی تعمیر کے ساتھ کی گئی ہے، یعنی اس وقت مغل بادشاہ شاہجہاں کی حکومت تھی، جس کو 450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ صدیاں گزرنے کے باوجود اور سرد و گرم حالات دیکھنے کے باوجود یہ کمرے اپنی بنیادوں پر استوار ہے۔ یہ سامنے باغ ہے، اور باغ میں برکت کے درخت دیکھے جا سکتے ہیں۔ یقیناً یہ درخت بھی صدیوں پرانے ہیں۔ اکبری سرائے میں مغرب کی سمت مسجد ہے، اور مشرقی جانب یہ ایک دروازہ ہے۔ اس دروازے سے آپ مقبرہ جہانگیر کے احاطے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ دروازہ بھی فن تعمیر کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ اس پر نقش و نگار آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لکڑی کا دروازہ، اور دروازے کے اندر کا احاطہ۔ یہاں بھی کمرے تعمیر کیے گئے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی یہ ایک دوسرا خوبصورت باغ ہے، اور باغ کے سامنے جو مینار نظر آ رہے ہیں یہ مقبرہ جہانگیر ہے۔ یہ مغل بادشاہ جہانگیر کی قبر ہے۔ جہانگیر کا انتقال 1627 عیسوی میں کشمیر سے لاہور آتے ہوئے جموں میں راجوری کے مقام پر ہوا۔
آپ کے انتقال کے بعد آپ کی لاش کو لاہور منتقل کیا گیا اور یہاں باغ دلکشا میں آپ کی تدفین کی گئی، اس پر آپ کی ملکہ نور جہاں اور آپ کے بیٹے بادشاہ شاہ جہان نے ایک عالیشان مقبرہ تعمیر کیا۔ یہ آصف خان کا مقبرہ ہے جن کا نام مرزا ابوالحسن ہے۔ آپ کا انتقال 1641 عیسوی میں ہوا۔ آپ مغل بادشاہ شاہ جہان کے کمانڈر ان چیف تھے اور لاہور کے گورنر بھی تعینات ہوئے تھے۔ آپ ملکہ نور جہاں کے بھائی ہیں اور تاج محل آگرہ میں دفن بانو بیگم کے والد ہیں۔ آپ کا مقبرہ مخدوش حالت میں ہے، یہ بھی سرخ اینٹوں سے تعمیر کیا گیا ہے، لیکن اس کی دیکھ بھال درست طور پر نہیں ہو رہی۔ یہ آصف خان کی قبر ہے۔ آپ اس مقبرے کی اندرونی حالت دیکھ سکتے ہیں، چھت پر پلستر بھی اکھڑ چکا ہے۔ یہ مقبرہ اکبری سرائے کے مغربی جانب ہے۔ یہ سامنے مسجد ہے، مسجد کے مشرق کی طرف اکبری سرائے ہے اور مغربی جانب آصف خان کا مقبرہ ہے۔ یہ مقبرہ جہانگیر کی عمارت کی چھت کا منظر ہے۔ چاروں جانب مینار تعمیر کیے گئے ہیں اور سامنے کے احاطے میں ایک خوبصورت باغ ہے۔ ہم ایک مینار پر اوپر تک جاتے ہیں اور آپ کو وہاں کا منظر دکھلاتے ہیں۔ یہ سیڑھیاں سرخ سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی ہے۔ اور آخر کار ہم بالائی سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ مقبرہ جہانگیر کے مینار سے اس باغ کا فضائی نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت اور وسیع و عریض باغ ہے۔ چاروں طرف سبزہ اور گھنے درخت نظر آ رہے ہیں اور یہاں سے لاہور کی آبادی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ ساتھ ہی دریائے راوی بہہ رہا ہے، اگرچہ دریا اب خشک ہے لیکن کچھ حصے میں پانی بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ دریائے راوی پر پل تعمیر کیا گیا ہے اور وہ سامنے بادشاہی مسجد کے گنبد اور مینار نظر آ رہے ہیں، جس کے سامنے مینار پاکستان بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ شمال کی جانب شاہدرہ کی آبادی ہے۔
مقبرہ جہانگیر کی یہ عمارت فن تعمیر کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ اس کی تعمیر 1627 عیسوی میں شروع کی گئی اور 10 سال کے عرصے میں اس کی تکمیل ہوئی۔ 1637 عیسوی میں تعمیر کردہ یہ عمارت تاحال اپنی مضبوط بنیادوں پر موجود ہے۔ یہاں سرخ اور سفید سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے۔ لاہور شہر میں مغل سلطنت کی دیگر نشانیاں بھی موجود ہیں، جس طرح بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، وزیر خان مسجد، لیکن مقبرہ جہانگیر اپنی مثال آپ ہے۔